عزم کرے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں ہو۔ حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ جب بندہ گناہ بھری زندگی سے توبہ کرتا ہے تو 3 نعمتیں اللہ اسے نصیب فرماتا ہے۔ 3 نعمتیں۔ پہلی نعمت اللہ اسے یہ نصیب فرماتا ہے کہ بغیر خاندان کے، بغیر نسب کے، بغیر قبیلے کے، بغیر عہدے اور منصب کے اللہ اسے عزت نصیب فرماتا ہے۔ ایک نعمت۔ اور فرمایا دوسری نعمت اللہ اسے یہ نصیب فرماتا ہے کہ بغیر کسی ہم نشین کے، ساتھی کے، اللہ اسے دل کا سکون نصیب فرماتا ہے۔ اور تیسری چیز اللہ اسے یہ نصیب فرماتا ہے کہ بغیر مال کے اللہ اسے غنی بنا دیتا ہے، یعنی دل کا غنا، دل کا غنا۔ ارے قسم خدا کی یہ تینوں چیزیں ہی تو سب کچھ ہیں جس کے لیے ہم ساری دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، عزت مل جائے۔ کتنے پاپڑ بیلے جاتے ہیں اس مصنوعی عزت کو حاصل کرنے کے، لیکن ملتی پھر بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جو ظاہری طور پہ چاپلوسی ہوتی ہے، عزت وہ نہیں ہوتی، عزت ہوتی ہے جو دل سے ہوتی ہے، اور وہ صرف اللہ کے نیک بندوں کو نصیب ہوتی ہے۔ دولت کی بنیاد پر جو عزت ہوتی ہے وہ چاپلوسی ہوتی ہے، سامنے خوش مسکراہٹ سے ملیں گے، پیچھے آپ کے بارے میں آپ کو گالیاں دیں گے۔ اصل عزت وہ ہوتی ہے جو دل سے ہوتی ہے، اور یہ اللہ اپنے نیک بندے کو نصیب فرماتا ہے۔ کبھی بسا اوقات تو ہم نے یہ دیکھا کہ ساری زندگی ایک اللہ والے کو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اس کا دل اس اللہ والے کے بارے میں عزت سے بھرا پڑا ہے۔ تو ایک نعمت یہ ملتی ہے، دوسرا اللہ دل کا سکون نصیب فرماتا ہے، سکون، چین، اور تیسری چیز اللہ دل کا غنا۔ آج گناہ بھری زندگی ہے، تینوں چیزوں سے محروم ہے ہر انسان، ہر وقت اسے ذلت کا خطرہ لگا ہوا ہے، ہر وقت اسے جسے کہیں کہ حرص و ہوس کی جسے کہیں کہ بیماری لگی ہوئی ہے۔ غنا، بہت دولت لیکن اندر سے فقیر ہے، اندر سے فقیر ہے، اور بے سکونی کا تو کیا کہنا۔ چونکہ گناہ بھری زندگی ہے تو یہ تینوں چیزیں ہیں، اور اگر گناہوں سے توبہ کریں گے تو اللہ اس دنیا کے اندر یہ ساری نعمتیں نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے تو ہمیں دنیا کے اندر اس لیے بھیجا ہے کہ ہم سکون بھری زندگی گزاریں، سکون بھری زندگی گزاریں۔ اس لیے ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیا کریں، جائزہ لیا کریں۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، آج جب کوئی آدمی دین کی طرف متوجہ بھی ہوتا ہے تو وہ کچھ نیکیاں تو کر لیتا ہے لیکن گناہ نہیں چھوڑتا، اور جب گناہ نہیں چھوڑتا تو اس کی زندگی کے حالات نہیں بدلتے، اس کے دل کی کیفیت نہیں بدلتی۔ وہ کہتا ہے یار میں نیکیاں نہیں کر رہا تھا تب بھی یہی حال تھا، نیکیاں کر رہا ہوں تب بھی یہی حال ہے۔ ارے میاں، تو نے علاج کہاں کیا ہے؟ تو نے تو کچھ تھوڑی بہت دوائی کھائی ہے، پرہیز تو بالکل ہی نہیں کر رہا، اور جب تک پرہیز نہیں کرے گا کہاں سے صحت ملے گی؟ تو جب آدمی دین کی طرف آتا ہے تو چند نیکیاں تو کر لیتا ہے، لیکن بد پرہیزی مسلسل جاری رہتی ہے، مسلسل جاری رہتی ہے، مسلسل جاری رہتی ہے۔ ہم نے دیکھا بہت سارے وظیفے کرنے والوں کو کہ جب بہت سارے وہ وظیفے کرتے ہیں اور ان وظیفوں پر ان کا کام نہیں بنتا تو وہ اللہ کے بارے میں اور بدگمان ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اس لیے بدگمان ہوتے ہیں کہ جب آدمی کا معدہ خراب ہو اور توانائی کی دوائی کھائے تو بس اوقات آدمی اور بیمار ہو جاتا ہے۔ سمجھدار ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میاں طاقت کی دوائیاں نہیں کھانی، پہلے اپنے معدے کا علاج کرو۔ جب اس کا معدے کا علاج ہو جاتا ہے پھر اسے طاقت کی دوائی دی جاتی ہے۔ اس لیے اصل بیماری کا علاج کیا ہے؟ پہلے گناہ چھوڑو، پھر جب دعا کرو گے تو اللہ رد نہیں کرے گا۔